احسن بھائی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کوشچن ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی ایک بہت آگے ٹرینڈ جا رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن شپ وغیرہ. اہم سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو ٹرینڈ اپنے پریزنٹ میگنیچیوڈ پر پہنچ چکا ہے، کیا وجہ بنی ہے اس کی، اور کیا ایسی چیز ہے جو اس کو اس میگنیچیوڈ پر لے آئی ہے؟ آئی تھنک سو بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ بات کرنا یا اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. بالکل. ٹھیک ہے، جس وجہ سے آج انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے وہ پروموٹ ہوا ہے، اور اس کی پروموٹ کرنے کی وجہ بھی ہم لوگ خود ہیں. اگر دیکھیں نا تو اس چیز کو ہم لوگوں نے خود پروموٹ کی ہے، کہ کسی نے نہیں کیا باہر سے آ کے. اس کی پروموشن کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو میرجز ہیں نا، جی جی، ان کا کوئی پراپر کانسیپٹ نہیں ہے. سمجھ آ وہ اس طرح سے کہ ہمارے یہاں پہ جو نکاح ہے وہ کیا جاتا ہے لیٹ ایج کے اندر، یعنی کہ بچہ ہو گیا 30 سال کا اس طرح سے. ٹھیک ہے، بچی بھی انفارچونیٹلی 28-30 سال کی ہوتی ہے، دین اس کے بعد جا کے جو ہے اس کی شادی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس سارے کے اندر دیکھا جائے تو جو جوانی کی عمر ہے نا، وہ تقریباً آپ کی 18 سے لے کے 30-35 سال 40 سال، یہ آپ کی ایج ہے جس کے اندر آپ کی جوانی عروج پہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی جو ایکسٹریم عروج پوائنٹ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ 30 ایئرس تک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور وہ جو ٹائم ہے وہ انفارچونیٹلی ہم لوگ کوارے گزار دیں. وہ کوارے گزارنے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا یا اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سارے کی سٹارٹنگ میں ریزن یہ ہے کہ ہمارے دونوں اینڈس، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، ان کی ڈیمانڈس دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی ڈیمانڈس بڑھنے کی وجہ سے آج یہ صورتحال آن پہنچی ہے کہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، لڑکے اپنی جگہ کوارے بیٹھے ہیں، لڑکیاں اپنی جگہ پہ کواری بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک کوئی آتھر تھا اور وہ بھی اپنی بک کے اندر لکھ رہا تھا کہ لڑکیوں کو علادہ پنجرے میں بند کر دیا گیا اور لڑکوں کو علادہ پنجرے میں، اور لڑکیوں کی بھی جوانی سوکھتی گئی اور لڑکے بھی جو ہے درندے بنتے گئے. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اب لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کئی کہتے ہیں جی کمائے بھی اچھا. ٹھیک ہے، اچھا دین ہمارے ایک لعنت پورے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے جہیز کی. بڑا ڈیمانڈ کر کے جو ہے جہیز، وہ اپنے اندر ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں جہیز والے ٹاپک پہ تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مس ہو جائے گا بیچ میں. خیر ہم اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تو جہیز کی لعنت آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم لڑکے والوں کی اگر بات کریں تو لڑکے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ، اچھا لڑکے والے تو ہو گئے، لڑکی والوں کی بات کریں تو لڑکی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اب لڑکا اچھی ارننگ بھی کرتا ہو، ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہو. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد لڑکے کا اپنا گھر بھی ہو، اپنی گاڑی بھی ہو. ٹھیک ہے، اور ہماری بیٹی کو وہ شادی کر کے جو ہے وہ ایک سیپریٹ گھر کے اندر بھی رکھے. یار مجھے آپ بتاؤ، ہم لوگ ہر چیز کو بڑا نا ایکسٹریم پوائنٹس پہ جا کے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس چیز کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، ہماری گراؤنڈ ریالٹی کیا چل رہی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے ملک کے جو اکانومی ہے وہ تباہ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج اگر آپ ایک نارمل سا گھر بنانے جاتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تقریباً 1.5 کروڑ کا بنتا ہے. ایک نارمل سی گاڑی لینے جاتے ہو تو منیمم 20 لاکھ روپے کی. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں وہ بچہ جس نے 24-25 سال تک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد وہ 2-3-4 سال کے اندر یہ سب کچھ کس طرح سے بنا سکتا؟ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ ڈیمانڈس کریٹ کر لیں گے تو دین لڑکے اور لڑکی دونوں کے پاس ایک ایک آپشن آئے گا. وہ یہ ہے، یہ ناجائز سب کچھ. ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی کنسیپٹ آ جاتا ہے. دین اس کے بعد لیو ان کا بڑا ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، دین ریلیشن شپس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس پہ نہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ سارا کچھ ہو گیا. جب تک ہم لوگ ان چیزوں پہ بات نہیں نہ کریں گے اور دونوں اینڈ سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک اس چیز کا رزلٹ نہیں نکل سکتا. اور اس چیز کا ہم لوگوں کو جتنے جلدی سے جلدی ہم لوگ رزلٹ نکالیں نا اس چیز کا، وہ دونوں اینڈس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک اگر ہم لوگ سوسائٹی کی کسی بھی ایشو کو یا جو برائی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں نا، اس کے اندر ہمارا اپنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
سر غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. جی کل قتل ہوا ہے کراچی کے اندر, یس بھائی نے بہن کا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, ٹھیک ہے. وہ کیوں ہوئے ہیں قتل؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے. دین جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے شاید لڑکی نے کچھ غلط نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, شاید وہ کر رہی ہو اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے پیچھے وہ ریزن دیکھیں کہ یار وہ ایکچولی اس نے یہ کیا ہے تو اس نے کیا کیوں ہے. ہر بندے کی اپنی ایک نیڈز ہیں, ہر لڑکی کی اپنی نیڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ نیڈز, وہ اس کے پاس دو آپشن ہیں پورے کرنے کی, یا تو وہ جو ہے وہ حلال طریقے سے پوری کرے گا, ادروائز اس کے پاس یہی حرام طریقے بچ جاتے ہیں جن پہ وہ چلے گا, اس طرح کے قدم لے گا اور کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا کے جو ہے اپنا آپ تباہ کر دے گا. ہم خود انہیں فورس کر رہے ہیں. ہاں, ہم لوگ خود فورس کر رہے ہیں انہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ انہیں سیدھی راہ بتا بھی نہیں رہے اور اس پہ چلا بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے. اب احسن بھائی اسی معاملے میں نا ذرا ہم دوسری طرف دیکھیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکی والوں کے بہت سے تحفظات سے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, وہ تحفظات ہوتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. کچھ لڑکی والوں کے ہوتے ہیں, کچھ لڑکے والوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر پھر میرے خیال میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے کہ یار دیکھو, ایک تو وہ لڑکا ہے جس کا کوئی آگے گھر بار نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں, ٹھیک ہے. اس کو تو آپ کرو گے کہ یار اچھا 10 بار سوچو گے کہ یار یہ مطلب کوئی اس کا ہے ایشو یا ہم لوگ اس کو کس طرح سے دیں, ٹھیک ہے. اور ایک وہ بندہ جس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا وہ کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر کچھ کر رہا ہے کام, ٹھیک ہے, اسے تو آپ دے سکتے ہو کہ یار یہ اچھا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کل کو اللہ کرے گا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ جائے گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل رشتہ ہی نہ کریں, ٹھیک ہے, یا بالکل شادی کر دیں, ٹھیک ہے. یار آپ لوگ رشتہ کر دو, آپ لوگ بات پکی کر دو, ٹھیک ہے, کہ کل کو لڑکے اور لڑکی کو پتہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ رہنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اگر میں اپنی بات سے پھرتا ہوں یا میں پھر اگر کسی اور کی طرف اپنا رجحان لے کے جاتا ہوں تو وہ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے زیادتی کروں. جب ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شروع سے کہ اچھا ساڑھا بیاہ ہونا بھی ہے نہیں ہونا, کلے ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو پھر یہی کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے ہر دوسرے دن جو ہے وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ, لڑکی نے جو ہے ہر دوسرے دن ایک نئے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلایا ہوا ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور معاشرے کی یہ جو برائی ہے وہ دن بہ دن پھیلتی جاتی ہے. افیئر بھی اوپر سے صرف ٹائم پاس کے لیے چلاتے ہیں. جی ٹائم پاس ہے, ٹھیک ہے. دیکھو اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ ہی سے شادی کروں گا, ٹھیک ہے, یا لائک میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بھی بنائی تھی, اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی ہوس کی, جو میں نے ہوس اور پیار کے اندر ڈفرینس کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ چیز ہوس کے اندر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ چیز ایکچولی بات کرتے ہوئے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر سارا کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں سرے سے غلط ہیں, ٹھیک ہے. یار میں نے اس ویڈیو میں بھی بات کی تھی, مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے ایک لڑکی جو ہے اپنی پکچرز بھیج دیتی ہے کسی لڑکے کو. مجھے آج تک یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا. چلو لڑکے نے تو مانگی ہی مانگی, لڑکی نے بھیج کیسے دی یار, ٹھیک ہے. یار ہوس دونوں پوائنٹ پہ ہوتی ہے, دونوں کی. اگر بندہ کہنا صرف لڑکا ٹھرکی ہے, ایسا بھی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کی نیڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور دونوں نے اپنی نیڈز پوری کرنی ہے کسی بھی طریقے سے, ادھر وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو, وہ ایک ٹائم کے بعد آ کے ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کچھ چیزیں واقعی آپ کے قابو کے اندر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہو کہ یار جو میں غلط کام کر رہا ہوں اس کے اندر زیادہ آسانی ہے کرنے کے, اس کے اندر مجھے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, کوئی میرا پیسہ ہی نہیں لگنا, کوئی ٹینشن ہی نہیں بننی, پھر کیا ہے, اس نے تو وہی کام کرنا ہے. اب اس چیز کا حل یہ ہے کہ دونوں اینڈس, لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی, اور مزے کی چیز ان دونوں میں سے جس نے بھی پہل کر دی نا, اس کنسیپٹ کو ختم یا اس لعنت کو ختم کر, میں تو لعنت کے ہی نام دے سکتا ہوں جو جتنی ہم لوگوں نے ڈیمانڈز بڑھائی ہوئی ہیں, سچ لعنت, ٹھیک ہے. جس نے اس کو پہلے اس پہ قابو پا لیا نا, یا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ یار ہم لوگ جو ہے اپنی ڈیمانڈز یا جو اپنی وہ چیزیں ہیں وہ کم کر دیتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی,
اب اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ اچھا یار کچھ لوگ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ باہر جو ہے لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں، یا کئیوں کا رشتے ہو بھی جائیں اس کے باوجود وہ دوسروں کے ساتھ افیئر چلائے ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے یار، اس متعلق دو رائے ہیں میری. پہلی رائے یہ ہے کہ ایکچولی اس بندے نے اپنی بہت زیادہ جو لائف کا جو پیریڈ ہے نا وہ اکیلے گزارا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک ہوس اور وہ چیز بھرتی گئی ہے سوسائٹی نے بھر دی ہے. سوسائٹی نے بھر دی. اب وہ چیز نکال رہا ہے کیونکہ وہ چیز اسے سوسائٹی نے سکھائی ہے کہ یار یہ طریقے ہیں. جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ خاندانی ہی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے یار، جو خاندانی بندہ ہوتا ہے نا اس کی یہ مینٹل اپروچ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب اس کی ایسی پرورش ہوئی ہوتی ہے کہ اسے جب پتہ ہونا کہ میں اس بندے کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، یا یہ اس بندے کے ساتھ میری ہوئی بھی ہے یا ہونی ہے، ٹھیک ہے، یا میری اب جو شادی کی اگلی لائف ہے، میرڈ لائف وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے، وہ اس طرح کی طرف نہ اس کے رجحان ہوتے ہیں نہ وہ جاتا ہے. بالکل. اور اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے نا کہ یار نہیں جاتے ہیں یہ وہ، میں اس چیز کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر میرے خیال میں آپ کی پرورش بہت زیادہ، یا وہ چیز جو کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر سے گیٹ کی ہے. یار ہر بندہ سوسائٹی کے اندر سے ڈفرینٹ چیزیں گیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر بندے کے دیکھنے کا زاویہ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. اگر میں آج یہ بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو یہ سب بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر کسی کے اس چیز کو سمجھنے کا زاویہ اور ہوگا. ٹھیک ہے، شاید کوئی بندہ جو ہے اس چیز کو بڑا پازیٹیو وے کے اندر لے رہا ہو. ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کو بہت زیادہ نیگیٹیو وے کے اندر لے رہا ہو. یہ آپ سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ائدر آپ اس چیز کو پازیٹیو وے میں لے رہے ہو یا نیگیٹیو وے میں.